بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات کے ساتھ مسلم مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے بہت اسپیشل ہے، اور سب سے زیادہ جو خوشخبری کی بات ہے کہ ہمارا جو کراچی کا نیوکلیر پاور پلانٹ ہے، جسے ہم K2 کہتے ہیں، اس نے 1100 میگا واٹ کی جو فل کیپیسٹی ہے اس کی، وہ 21 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب نے اس کو نیشنل گریڈ میں ڈالنے کا افتتاح کر دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک تو ہم نے ضروری سمجھا کہ جو چیئرمین ہیں اٹامک انرجی کمیشن کے، جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین ہیں جناب محترم سائنٹسٹ محمد نعیم صاحب کا، کہ ان کے اوپر رائے لیں، تو آج ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ ان کا ایک تو مبارکباد پیش کریں، دلی مبارکباد پیش کریں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کن ہم مشکلات سے گزر کر، ہم کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ پوری قوم ہماری پاکستان کی جو ہے وہ مشکلات سے گزری تھی۔ کوئی آدمی ہمیں نیوکلیر پاور پلانٹ دینے کو تیار نہیں تھا سوائے چائنا کے، ایک۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہاں پر جو ان کے ایجنٹ تھے وہ دو۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو ہمارے خلاف جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ لوگ اس قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں کہ یہ اتنا بڑا نیوکلیر پاور پلانٹ چلا سکیں، یہ ان کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے وہ۔ پانچویں بات یہ تھی کہ وہ جو نیوکلیر پلانٹ لگا تھا وہ نیشن کا پاور پلانٹ تھا، وہ اس وقت دنیا میں کہیں آپریٹ نہیں کر رہا تھا۔ تو دنیا سوال یہ کر رہی تھی کہ جب وہ ابھی تک کہیں آپریٹ نہیں ہوا ہے تو وہ چائنا میں پہلے آپریٹ ہوا۔ انہوں نے اب ہمارے ہاں پر یہ بات رکھی ہے کہ جب تک وہ چائنا میں آپریٹ نہیں ہوگا سکسیزفلی، اس وقت تک ہم کراچی کا K2 کو آپریٹ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو تھرڈ جنریشن کا جو پاور پلانٹ ہے اسٹیٹ آف آرٹ، وہ اس وقت دنیا کا جدید ترین پاور پلانٹ ہے، وہ اس وقت ہمارا آپریشن ہو گیا ہے۔ پاکستان کو اعزاز جاتا ہے وہ کہ اس نے یہ پہلا شروع کیا، پہلے چائنا کے پاس گیا اور دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آیا، اور وہ کراچی کو یہ کوئی اعزاز ملا ہے کہ وہاں پر یہ دو پاور پلانٹ ایسے لگ رہے ہیں جو کہ ایک دنیا بھر کے اندر جو اسٹیٹ آف آرٹ کے اور لیٹسٹ ہیں، جس میں سارے جتنے بھی فوکوشیما اور چرنوبل اور ہر قسم کے جتنے بھی جو بھی میں نے جو کہا جاتا تھا کہ یہ آ جائے گی، یہ سونامی آ جائے گا، وہ آ جائے گا، ان سب معاملات کو ایڈریس کر دیا ہے۔ 12 میٹر کی جو اگر کوئی سونامی کی لہر آئے تو اس کو وہ میٹ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد میں آٹومیٹک شٹ ڈاؤن کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں جناب محترم چیئرمین محمد نعیم صاحب کا میں شکر گزار ہوں، جو کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین ہیں، کہ انہوں نے وقت دیا ہے، اور وہ انتہائی ہمیشہ بڑا ہم پر مہربانی کرتے ہیں، خاص توجہ دیتے ہیں ہمیں کہ وہ ہمیں وقت دے دیتے ہیں، اور اس سچ ٹی وی کو اور سچ بات کو، تو ہم انتہائی مشکور ہیں ان کا کہ انہوں نے یہ وقت دیا۔ اور اس کے بعد میں پھر ہم ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ کیسا فیل کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا آپ نے جو مائل اسٹون اچیو کیا، جس پہ لوگ باگ خود پاکستان میں شک و شبہات کا شکار تھے۔ وہ پاکستان میں کیا یورپ میں لکھا جاتا ہے اٹ از ناٹ پاسبل، وہ اس طرح کے اخبارات لکھتے تھے، اور آپ نے یہ گول اچیو کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رسد مرزا صاحب اور ہمارے پیارے ویورز۔ یہ بہت بڑا دن تھا جی، 21 جو مئی ہے ہمارے لیے، کہ ایک خواب تھا، ایک پروجیکٹ تھا بہت بڑا پاکستان کا، اور پاور میں اس وقت تک سب سے بڑا یہ پروجیکٹ، کہ الحمدللہ وہ خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچا۔ تو اس میں آپ نے صحیح کہا کہ مشکلات تھیں، باقی تھیں، اور الحمدللہ کہ جو ٹائم ٹیسٹڈ ہمارا دوست ہے چائنا، انہوں نے ہمیں یہ سپلائی کیا، اور یہ ہمارا جو پلانٹ ہے یہ ہولانگ سیریز کا پلانٹ، ہولانگ 1 سیریز PR جو ہے HPR 1000، اور وہ چائنیز نے CNNC ان کا جو ہے ادارہ، انہوں نے خود ڈیزائن کیا، اس کو بنایا، اور وہ جو دنیا کی بہترین جو ہیں ریگولیشن اور ڈیزائن جو ہاؤسز ہیں ان امریکہ اینڈ ویسٹنگ ہاؤس جیسا ہے جی، ویسٹنگ ہاؤس، یہ ان کا جو امریکن جو ادارے ہیں اس وقت جو نیوکلیر انرجی پہ اس پہ جو جنہوں نے کام کیا ہوا ہے، اس کے مطابق ڈیزائن کے مطابق انہوں نے بنایا، اور یہ ان کو کنفارم کرتا ہے ان کی ساری اسپیسیفیکیشنز کو، یورپین اور امریکن کو، اور یہ ان کا سارا اپنا ڈیزائن ہے۔ الحمدللہ اس میں بالکل صحیح آپ نے بجا فرمایا کہ جو فوکوشیما یا باقی جو لیسن لرنڈ تھے وہ اس کے اندر سارے کے سارے انکارپوریٹ کیے گئے ہیں، تاکہ جو پاسبل ہیں چیزیں وہ ساری کو ایڈریس کیا جائے۔ اور اس میں بہت زبردست طریقے سے جو اس کی پیسو سسٹمز ایکٹیو کے ساتھ وہ ساتھ انٹروڈیوس کیے گئے ہیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ مکمل بلیک آؤٹ بھی ہو جاتا ہے، پمپس نہیں چلتے، باقی نہیں چلتے، تو وہ جو کولنگ ہے کور کی یا اس کے کنٹینمنٹ کی وہ ہو سکے آٹومیٹیکلی، اور وہ الحمدللہ یہ بہت زبردست ڈیزائن ہے۔ اس میں آپ نے جیسے ابھی تھوڑا سا مینشن کیا کہ اس میں ہمارا جو
سسٹم ہے اس میں سارے کا سارا، وہ ایکٹیو کے ساتھ پیسو بھی ہیں سارے، تاکہ اگر ہمارے پمپس نہیں چلتے تو کیسے اس نے فلو ہونا ہے، اور 72 گھنٹے کے لیے ان کے پاس بیک اپ کی فیسلٹیز جو ہے وہ ڈی سی پہ اوپر یا موبائل جو ہیں ہمارے جنریٹرز وہ موجود ہیں. اور جو ڈبل وال ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انٹرنل وال جو ہے وہ تقریباً 1.3 میٹر ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا اسٹیل لائننگ ہے وچ از ایئر ٹائٹ مکمل طور پہ، تاکہ اف اینی تھنگ از دیئر ان سائڈ تو وہ کنٹینمنٹ میں رہے، باہر نہ آئے. اس میں کنٹینمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی شعاعیں ہیں جو ہیں جی وہ لیک نہ ہو جو کہ ہارمفل ہیں. دیکھیں بہت سارے اس میں جو چیزیں ہیں نا اس کے بیریئرز ہیں. بیریئرز نمبر 1 تو اس کا اپنا جو فیول ہے نا، اس کے اپنے جو ہے وہ زرکلر جو ٹیوبنگ ہے، فیول اس کے اندر ہے، ایک تو وہی کنٹینمنٹ ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ سارا جو ہمارا جو انٹرنل شیل ہے اس کو روکتا ہے اس کو، اور اس کے اوپر پورا لائنڈ ہے تاکہ کوئی جو ریڈیو ایکٹیو کنٹیننگ گیسز ہیں وہ باہر ریلیز نہ ہوں، اگر جاتی ہیں تو تھرو فلٹریشن جو پراپر طریقہ اس میں آئیں. تیسرا جو ہے کہ ہمارے پاس جو باہر کا شیل ہے اور اس کے درمیان جو جگہ ہے دیٹ از آلسو ان نیگیٹو پریشر، تاکہ ہوا باہر سے اندر کو آئے، اندر سے باہر کو نہ جائے. باہر والا جو شیل ہے وہ تقریباً 1.8 میٹر تھک ہے اور ڈوم ڈبل ہے اس کے اوپر. ڈوم ڈبل اور باقی کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی ایئر کرافٹ ہے کمرشل یا خدا نخواستہ کو اور کوئی شرارت ہوتی ہے کسی قسم کی تو وہ اندر افیکٹ نہ کرے. سو انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی جو ہے وہ ویل پروٹیکٹڈ ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ جو کہ دنیا کے اندر جن میں خطرات کا اظہار کیا گیا تھا، جی جو تجربات دنیا کو ہوئے، فوکوشیما کے جو آخری ہوا، اس سے پھر چرنوبل ہوا، پھر وہ جو آئیلینڈ کا معاملہ ہوا، اس سارے کو دیکھنے کے علاوہ ایکسٹرا فیچر بھی ہیں اس میں. جی بالکل، کیونکہ اس میں جو ایک کیوٹی نیچے اس کے جو ہمارے آر پی وی اسے ہم کہتے ہیں ریئیکٹر پریشر ویسل، اگر وہ میلٹ ہوتا ہے تو وہ اس میں جائے اور اس کو انٹرنلی بھی وہ کول کر سکے. تو 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو ریزیڈیول ہیٹ ہے وہاں پہ کور میں یا کنٹینمنٹ میں اس کو ہم ختم کر سکیں. دوسرا یہ ہے کہ جو گیسز ہیں اس کو ہم کنٹین کر سکیں. اس کو دونوں کو جو ہے اس کی پروینز بڑے اسٹرانگ طریقے سے رکھی گئی ہیں، ون آفٹر دی ادر 2-3 لیئرز ہیں سیفٹی کی وہ کی گئی ہیں اس میں. تو میرے خیال میں یہ سارے کا سارا جو ہے وہ. دوسری آپ نے بات کی کہ ریفرنس پلانٹ کی. ریفرنس پلانٹ جو ہے اس کا فوچنگ 5 جو ہے وہ چائنا میں ہم سے کوئی 6-7 مہینے پہلے وہ ان آپریشن آیا، اور جب وہ کولڈ ٹیسٹنگ یا باقی میں تھے وہاں کے جو لیسن لرن تھے جو انہوں نے دیکھا وہ اس پہ پھر اس میں ساتھ اس کو کیا، اور ہمیں بہت سموتھ سیلنگ ہوئی ہماری، اور ہم اس کو جو فیول لوڈنگ اور اس کے بعد کے جو مراحل تھے وہ بڑے خوش اسلوبی سے ہوئے. اور یہ فیول لوڈنگ بھی جو تھی یہ فروری مارچ میں ہوئی ہمارے، اور اس وقت سے پھر بعد میں کریٹیکل ہونے کے بعد ہم نے کچھ جنریشن جو کی وہ ہم دیتے رہے اپنے گریڈ کو، لیکن جو فل فلیج جو تھی 1100 میگا واٹ وہ سے آفیشیلی جو ہے اب گریڈ میں ہم شامل کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ ایک تو پہلی بات تو میں آپ کی دلی کیفیت محسوس عوام گزرنا چاہتا ہوں، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں میں شکر ادا کرتا ہوں سب سے پہلے خدا تعالیٰ کا، رب العالمین کا، کہ ان کا کہ جی انہوں نے یہ ہمیں توفیق دی پاکستانیوں کو کہ یہ کام مکمل کیا. اور میرے خیال میں اتنا بڑا پروجیکٹ مکمل ہونا پاکستان میں، اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں پورے ویورز کو، پوری قوم کو اور آپ کے ٹیکنیکل اسٹاف کو. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو انجینئر سائنٹسٹ ہمارے ممبر پاور اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، اور ان کے ساتھ جتنے باقی جو ہمارے ممبر انجینئر جتنے جس نے بھی اس میں حصہ ڈالا، آئی تھنک دے ہیو ڈن ونڈرفل جاب. اللہ کو جزا دے ان کو، اللہ کو جزا دے. یہ کمیٹڈ جو ٹیمز ہیں and they have always met their targets very nicely. I think they are. نہیں مطلب یہ کہ پھر جب یہ کل کی جو تقریب ہوئی اس میں ہمیں آپ نے بھی مہربانی کر کے شامل کیا، تو اس میں آپ کیسا محسوس کر رہے تھے؟ گھبراہٹ محسوس کر رہے تھے؟ میں نہیں، فیل ویری پرائڈ یا what else feeling was؟ بہت ہی اطمینان تھا میرے اندر اور شکر گزاری کا عنصر تھا میرے اندر کہ یہ سارے کا سارا اچھے طریقے سے ہوا. اور اس میں جو میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان کا میں شکر گزار ہوں، بہت وزیر اعظم پاکستان کا اور پورے ڈپارٹمنٹس کا، جس میں منسٹری آف فائنانس ہے، ہماری پلاننگ کمیشن ہے، ہمارا جو ہیں
فائنانس کے اور پلاننگ کے، اور اس کے بعد میرے خیال میں ہمارے فارن منسٹری کا بڑا ہاتھ ہے اس میں، تاکہ جو چائنا کے ساتھ اور یہ سارے جو ہوئے ہیں معاملے، اس میں ان کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک ہمیں ان کا، میں شکر گزار ہوں ان کا. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ IAEA کے جو DG ہیں ان کا بڑا اچھا میسج کل آیا. آئی ایم ویری ہیپی آن دیٹ. اور بڑا میں اس وقت خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اس میں ہمارے فارن آفس نے بھی ان سے ایک اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں میسج بھیجا کانگریچولیٹری، اور میں ان کا شکر گزار ہوں. روسی صاحب کہا کہ آپ کو چھٹا پاور پلانٹ مبارک ہو. تو یہ آئی تھنک، اور IAEA کے ساتھ ہماری بہت ایسوسیشن ہے، ان کے ساتھ وہ بھی انہوں نے اظہار کیا، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. اور اس سے پہلے بھی جو DG تھے وہ بھی، اور یہ DG بھی، وہ DG تو بہت ہی زیادہ تعریف کر کے گیا آپ کی. تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ، وہ بھی بہت اچھے تھے. اور یہ ہی از آلسو ویری سپورٹیو ناؤ، ویری ویری سپورٹیو. اچھا، آپ اجازت دیں تو بریک لے لیں. جی سر پلیز. ناظرین کرام، یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد میں آپ اس سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے جناب محترم چیئرمین محمد نعیم صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، اگر اس میں کچھ حصہ باقی رہ گیا ہو تو آپ اس میں فرما دیجیے. اس میں میرے خیال میں جو سیفٹی فیچرز ہیں نا، اس میں PNRA از اے ویری امپورٹنٹ اتھارٹی، پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی. اور وہ مرزا صاحب ہمیں جو ہماری جو سائٹ سلیکشن سے لے کے فیول پرمٹ تک، اور بعد میں سارے کے سارے کچھ 16-17 جو ہیں ڈفرینٹ جو ہے نا، ہمیں ان کے ساتھ رپورٹس اور باقی شیئر کرنی پڑتی ہیں. بگ ون کہ سائٹ سلیکشن کا کیسے کی گئی، کیا ہوا، اس پہ بہت زیادہ کام پہلے ہوا جو کینیڈین کے وقتوں کا، پھر چائنیز نے کیا، پھر ہمارے جو اپنے گروپس انہوں نے کیا. سو آفٹر آل دیٹ جو اس میں اب دیکھی جاتی ہے ہائیڈرولوجی، اس کی جو ہے نا سیزمولوجی وہ دیکھی جاتی ہے، اس کی ڈیموگرافی دیکھی جاتی ہے، لاٹ آف تھنگس. اس میں دیکھنے کے بعد وہ پھر ہمیں کویشچنرز دیتے ہیں، ہم ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں، تو وہ ہمیں کہتے ہیں جی اوکے دس از فٹ کہ آپ یہاں پہ ریئیکٹر لگا لو. اس میں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عام جو وہاں پہ تھی وہ 0.2G پہ کیلکولیٹڈ تھا. آپ اتنا یاد رکھیں کیونکہ بہت ٹیکنیکل ہو جائے گا. اس کو K3 کو اور جو 2 ہے اس کے لیے 0.3 پہ جا کے انہوں نے کیلکولیٹ کیا. اس کے لیے ہمیں سٹرکچر بھی جو ہے اور اس کے جتنا اکوپمنٹ ہے، اس کی جتنی بھی پائپنگ، ایوری تھنگ وہ اس کے مطابق ڈیزائن کر، جو چیز کو سیفٹی میں بہت آگے لے جاتی ہے اور مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے اس کی، وہ مہنگا ہو جاتا ہے جو ہے نا پلانٹ. لیکن وی ہیو ڈن دیٹ آل. اچھا جی، میں نے آپ سے گزارش، میں اب طرح سے تاثرات ایک دو جملے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جو آپ نے ہمیں اجازت دی جانے کی وہاں پر، جب ہم پورے پروفیسروں کو، کراچی کے پروفیسروں کو، صحافیوں کو لے کے گئے، تو وہ اتنی ڈیپتھ میں تھا کہ میں نے جب میں نے کنسٹرکشن شروع ہوا تھا اس کا، کہ وہ جو ٹرک تھا اور جو آدمی تھا وہ لگ رہا تھا جیسے کہ بونے ہوں، اتنی ڈیپتھ کے اندر وہ تھا. اور پانی کا جو اس میں، جو میرے خیال میں اس میں ریلا آئے گا یا کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا اس میں، ہاؤ یو ڈیڈ اٹ، کس طرح میں نے وہ پورا ہوگا. لیکن ہم نے یہ منظر دیکھا کہ اس میں بڑا ہمیں لگا کہ بھائی کوئی بہت بڑی چیز ہو رہی ہے. جی سر، وہ جو ہے نا اس میں جو انٹیک اور آؤٹ فال ہے نا پانی کی سمندر کے، جو اس کو سیکنڈری سسٹم کو اس کو کولنگ کے لیے ہے، آئی تھنک وہ از خود اتنا بڑا کام تھا کہ جیسے ایک ریئیکٹر کے جو ہے نا برابر کو وہ قیمت بہت وہ ہم نے سمندر سے لے کے آئے، اور اس کو انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنی ساری، وہ جو آپ فرما رہے ہیں. اینڈ دین 1.5 کلومیٹر جو تقریباً جا کے سمندر میں پانی دوبارہ پھینکتے ہیں. کیوں کہ یہ جو سیپا ہے، ریگولیٹری اتھارٹی انوائرمنٹل سندھ کی، اور باقی جو ہیں ہمارا جو ہے ایون PNRA بھی، وہ اس کے مطابق کہتا ہے جی کہ جی پانی وہاں جائے کہ وہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے نا گریڈینٹ وہ +-3 ہونا چاہیے، کہ جہاں سمندر کا ٹیمپریچر ہے اس سے 3 ڈگری اور نہ بڑھے آپ کی پانی کی وجہ سے، ود ان اے لمٹ آف اباؤٹ 100 میٹر. تو وی ہیو میٹ آل دیٹ اینڈ وی ہیڈ ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف منی آن دیٹ. جی ہاں، ظاہر ہے بھائی، وہ تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، یہ تو کیا بن رہا ہے، پتہ نہیں کوئی پیرامڈ بنا رہے ہیں، پیرامڈ ہی بنا ایکچولی. اٹس اے بگ تھنگ.
اچھا جی، اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں. جی سر. یہ تو ایک مبارکباد کے بعد میں. بہت شکریہ. اچھا جی، آپ یہ بتائیے کہ پی ایس سی کا، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا، اب تو خیر بہت سے لوگ نام جانے لگ گئے ہیں. اب بہت سے لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام آپ اردو میں جوہری، میں ایٹمی کے بجائے جوہری لیں. میں نے کہا بھائی دیکھو اس کا نام ایٹمی رہنے دو، سارے پاکستانیوں کو ایٹمی معلوم ہے، اور ایٹمم سے اس کا بڑا ان کا دل بہت لگا ہوا ہے دل میں کہ ہم لوگ ایٹمی کا نام آ جائے ہمارے سے تو اچھا. تو ایٹمی جو میں نے ہمارے جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہے اس کو ایسا ہی رہنے دو، اس کو جوہری ایٹمی کمیشن جوہری نہ بناؤ. نام زیادہ چینج نہیں کر سکتے، وہ نام جیسا ہے اسے رہنے دو جو ہے. تو اب اس کے اور کیا بنیادی کام ہے؟ میرے خیال میں یہ بہت ہی کمال کا سفر رہا ہے. 1960 کے وہاں سے شروع ہوا. تو بنیادی طور پہ ہم جو تھے ایک ایٹم فار پیس جو ہے وہ ہمارا رہا، جیسے ہم ہمیشہ بتاتے ہیں آپ کو. اس میں ہم نے ایگریکلچر سے شروع کیا، ہم نے میڈیکل جو تھا سینٹر سے شروع کیا، کینسر ہاسپٹل سے. اس کے بعد ہم نے یہی جو 137 میگا واٹ کا K1 لگایا، نیوکلیئر پاور میں ہم آ گئے. اس کے بعد وی آر ان دی فیلڈ آف ایجوکیشن، تاکہ لوگوں کو پڑھائیں، ہم دیکھیں. تو ساتھ ساتھ جب ہمیں ضرورت پڑ گئی کہ جی وہ فیول نہیں ہے اور فیول ہم نے خود بنانا ہے، تو وی ہیڈ ٹو لک فار یورینیم. We had to go for exploration of uranium and mining. We have very elaborate sort of setups for that matter. تو اب تو بہت پہلے سے کام کر رہے تھے اس جی، پہ تو بہت کام کر رہے تھے. وہی اسی فیلڈ میں وہ پھر بڑھتی گئی نا، جیسے جیسے ضروریات آتی گئیں چیزوں میں، تو ہمارے جو تھی وہ فیلڈز بڑھتی گئیں. اور آپ کے سائنسداں اتنی خاموشی سے کام کرتے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. اس کے بعد جب اسپیئرس کی بات آئی تو اسپیئرس کے لیے ہماری بہت بڑی بڑی اچھی ورکشاپس بنی، HMC3 اور باقی پرسین کے لیے بھی، اور بڑے بڑے یونٹس کے لیے وہ کام ہوا. پھر ہمارے الیکٹرانکس کا انسٹرومنٹیشن کنٹرول اینڈ کمپیوٹر سینٹر ہمارا بنا، تاکہ ہم کنٹرولز پہ بھی اپنا کام کر سکیں. پھر یہ ریئیکٹر جو تھے ہمارا، جو ایک ہے جو ایکسپیریمنٹل ریئیکٹر PAR-1 کے نام سے، اس میں ہم اپنے آئسوٹوپس بھی بناتے ہیں تاکہ ہم ان ہاسپٹلس کو فیڈ کر سکیں. کتنا بڑا کام ہے. میں تو خود اس سے بینیفٹ ہوا ہوں. اپنے جا کر وہ دل چیک کرایا میں نے، میرے دیکھو گاما ریز سے انہوں نے چیک کیا تو اٹ واز اوکے. اللہ آپ کو صحت دے اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ صحت دے اور ہم خدمت کر سکیں. اور یہ بھی ضمن میں عرض کرتا ہوں کہ وہی جو PAR-1 ہے، اب انشاءاللہ PAR-2 کے PAR-3 بھی ہم انشاءاللہ اپنا انڈیجنس ڈیزائن اینڈ ایڈیشنل آل ڈیولپمنٹ ول بی ڈن. اس سارے معاملے میں اب آپ کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے، مینٹیننس کی آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے، آپ نے اس کو بنایا بھی ہے ہر چیز. تو یہ کب آپ کو لائسنس ملے گا اس کا کہ آپ خود ہی ایٹمی پاور پلانٹ بنا سکیں؟ نہیں، یہ کوشچن آؤٹ آف دا باکس ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں. نہیں، آپ بالکل صحیح ہے. اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے نا ملک کا، وہ اوپر آئے. سارے انڈسٹری بہت ساری بنی ہو پہلے. اس میں یہ ہوگا کہ ہم کر بھی رہے ہیں. ہم نا INNP کے نام سے ایک پروجیکٹ ہمارا جو ہے وہ ود دی کائنڈ ایڈوائس آف SPD اینڈ PAC کے جو ساری بیٹھ کے سوچ کے، تو ہم نے یہ ڈیسیژنز لیا کہ ہم INNP انڈیجنس نیوکلیئر پاور پلانٹ، کیا معنی INNP کے؟ انڈیجنس نیوکلیئر پاور پلانٹ، ٹھیک ہو گیا، اس کو دیکھیں. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا چشمہ سیریز کا ہے نا پلانٹ، اس جیسا پلانٹ جو ہے وہ ہم خود اس کو ڈیزائن ساتھ کر کے اس کو ہم بنائیں. اور 300 میگا واٹ، 300 اسی رینج کے ہوگا، کیونکہ اس پہ ہمارے جو ڈیزائن پہ باقی پہ ہماری ٹیم نے بہت دیر سے کام کیا ہے. اب وہ اپنی مینٹیننس ساری، آپریشن سارے کا سارا، اور پرزہ جات کی بات ابھی میں بتاتا ہوں کہ جو ہمارا HMC3 ہے اور جو باقی اس کے ساتھ اور بھی ورکشاپس ہیں. HMC means heavy complex 3، اس لیے کہ جو HMC پہلا تھا اس کے ساتھ وہ ایک اور جگہ پہ تھا. تو وہ جو ہیں سارے کے سارے اب اس قابل ہیں کہ بہت سارے ہمارے پرزہ جات جو ہیں وہ ہمارے ممبر پاور اور ممبر انجینئرنگ کے درمیان جو ٹیمز ہیں وہ آپس میں ملتی رہتی ہیں، اور وہ ان کو بتاتے ہیں جی یہ پرزے ہم نے بنانے ہیں، یہ ہمیں امپورٹ کرنے پڑ رہے ہیں. وہ پھر اس کو ڈیزائن کر کے مٹیریل دیکھ کے اینڈ دے آر ناؤ ٹرائنگ ٹو میک اٹ آل. اور وہی سفر ہے جو انڈیجنائزیشن کی طرف. اور یہی ایک بات اور میں پوچھ دیتا ہوں آپ سے. ایک بات یہ ہے کہ ابھی ہماری اطلاع کے مطابق یہ آپ کے ادارے نے انڈسٹریلسٹ کو بلایا تھا. جی سر. تو اس پہ اس ادارے میں انڈسٹری کے میں آپ میں تعاون میں ان کے ساتھ انڈسٹری کو جو آپ نے جب خود بھی کہا کہ ہم انڈسٹری
کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں جی تو اب یہ کیسے کریں گے آپ؟ یہ سر یہ اٹ از آئی تھنک دونوں طرف سے ہوگا. یہ کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہیں وہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ پوری کرے کہ جی ہم انہیں دکھائیں گے یار یہ چیزیں ہم نے بنانی ہیں. آپ تو کر رہے ہیں نا ہیوی کمپلیکس کے ذریعے سے آپ پل بھی بنا کے دے رہے ہیں, ایکسیڈنٹ بھی بنا کے دے رہے ہیں, بیونڈ دیٹ بھی نا جی بہت سارے کام جو ہیں سڑکیں بنا کے دے رہے ہیں. ہاں نہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن وہ بہت سارے اس سے بیونڈ بھی جو کام ہیں ہم انڈسٹری کو انوالو کرنا چاہتے ہیں. ان کا بھی اپلفٹ ہوگی اور ہماری جو پرابلمز ہیں وہ بھی وہ سالو کر, تاکہ چیزیں جتنی زیادہ انڈیجنس ڈیولپ ہوتی جائیں وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا جائے گا. تو یہ ہم کرتے بھی ہیں. آپ کا انڈسٹریز کا کیا رسپانس ہے آپ اس میں؟ نہیں بہت اچھا. ہم نے ایک چشمہ پہ جہاں ہمارا یہ اسٹیشن ہے 4 ریئیکٹرز ہیں ہمارے, ہم نے وہاں پہ ایک ایگزیبیشن بھی کی اور ان کو بلایا انڈسٹریلسٹ کو, اور بہت اچھا ریسپانس تھا. وہ آئے, انہوں نے دیکھا, اینڈ پھر ہم نے ایک باقاعدہ مینول بنایا پہلے خود اپنا کہ جی یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہ کمپوننٹ ہے اس کا بنائے گا, یہ اس کا میٹیریل ہے, یہ اس کا ڈیزائن ہے. تو انہوں نے آ کے دیکھا اور دے سیٹ کہ جی بہت سارے کام ہم خود کر سکتے ہیں اس میں سے. پھر ہم نے یہاں پہ بھی ایک دفعہ اسلام آباد میں سارے انڈسٹری, اس میں ہم نے سول کو باقی کاموں کے جو لیڈنگ لوگ ہیں پاکستان کے ان کو بھی اکٹھا کیا کہ جی آپ یہ جو کرنے جو اسپیشل سٹرکچرز جو ہیں کہ ہم بنا لیں گے. پھر اب PNRA بھی جو ہے وہ ہمارے جو ادارے ہیں ڈیزائن کے, مکینیکل کے بھی اور سول کے بھی, ان کو بھی وہ ساتھ ساتھ کوالیفائی کر کے تو ان کو سرٹیفکیشن ان کی بھی کر رہے ہیں. یہ بھی ہم ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں, وچ از اے روڈ ٹورڈز انڈیجنائزیشن. ماشاء اللہ. تو اس میں لوگوں کو مطلب یہ ترقی کا یہی طریقہ ہے کہ ان کے پاس ہر ایک کے پاس کام بڑھ جائے گا. ہم پھر اس میں جو یعنی جس میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہائی ویلیو جو میں نے جیسے کہ موبائل ہے, ابھی ہے تو اگر بازار میں بیچنے جائیں تو یہ 10 روپے کا بکے گا یا 100 روپے کا بکے گا, لیکن یہ اب ہم 30,000 میں 1 لاکھ میں خریدتے ہیں. بالکل. تو وہ ہائی ویلیو ایڈڈ جیسے آپ کہہ رہے ہیں. مرزا صاحب آپ دیکھیں کہ میرا خیال میں کل 21 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب نے بہت ہی صحیح بات کی کہ اس کے ساتھ جو ٹیکنالوجی بھی آتی ہے, ہاں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جو بات کی اس نے, جو لوگ ٹرینڈ بھی ہوتے ہیں, یہی بہت بڑا ساسہ ہے ہمارا. اس نے کہا 50,000 ٹرین کیے ہیں. یہ بہت ساری جو لوگ ہمارے جاتے ہیں وہاں پہ, اور جو انجینئرز اور سائنٹسٹ ان کے آتے ہیں. پھر جب کنسٹرکشن کے دوران آپ دیکھیں کہ تقریباً 13-14 ہزار لوگ تھے پاکستانی جو K2 K3 پہ تھے, اور کوئی تقریباً 6300 کے قریب چائنیز تھے. اب وہ جو انٹریکشنز ہیں دے آر لرننگ اسکلز فرام ایچ ادر. زبانیں ایک نئی بنا لی ہے. تو ایک نئی بات جو لائٹ ریزائڈ میں کہا ہے اردو اور چائنیز بنا کر اپنے نے ورکنگ زبان بنا لی ہے. وہ ایک ہائبرڈ لینگویج اور بھی ڈیولپ ہوئی ہے وہاں پہ, ورکنگ لینگویج جو ہے. تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس سے بھی بہت سارا فائدہ ہوتا ہے ان ایکوائرنگ دی ٹیکنالوجی. تو یہ جو ہمارے جو نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں یہ جو ہم لیتے ہیں, میں اکثر آپ سے بھی پہلے بھی بات ہوئی, میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ یہ الٹیمیٹلی سستی ہے بجلی, یہ مہنگی نہیں. 60 سال کا میں عرض کرتا ہوں نا, دیکھیں سٹارٹ میں تھوڑی کیپٹل کاسٹ زیادہ ہے, لیکن بعد میں اگر آپ یونٹ پر یونٹ آپ نکالیں کہ جی فیول کی کاسٹ کیا ہے, تو نیوکلیئر میں تقریباً اس کاسٹ 10% ہے, جبکہ دوسرے جو ہیں ان کی جو ہے کاسٹ وہ جا کے 50 سے 60% ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہاں پہ جا کے اس کی لائف جو ہے 60 سال ہے. بتائیے ان کی جو لائف ہے وہ 30 ایئر کے قریب ہے. بھائی جلدی پانی بڑھ جاتا ہے ہائیڈرو میں تو ختم ہو جاتا ہے. تو پھر جو ان کی ٹیکنالوجی باقی ساری کے ساری, پھر یہ کلین انرجی کہ اگر آپ دیکھیں تو ملینز آف ٹن آف کاربن ڈائی آکسائڈ باقی ٹیکنیک سے جو بجلی بنتی ہے اس میں جاتی ہے. ناظرین کرام یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے جناب محترم محمد نعیم صاحب جو ہے جو گفتگو کر رہے تھے اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری کمیونٹی ہے اور جو کارپوریٹ کمیونٹی ہے اور دوسری, اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی بات اس میں مرزا صاحب ہم بہت کانشیس ہیں اس کے لیے, اور ہم اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھا رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ بھی ہم لوگ اپنے اسٹیبلشمنٹس ہماری ہیں, پرٹیکولرلی نیوکلیئر پاور میں ہمیں چشمہ پہ اور کراچی میں,
اور جہاں جہاں ہمارے باقی بھی ریموٹ ایریاز میں جہاں سینٹرز ہیں جہاں کام کر رہے ہیں وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو لوکلز کو ایٹ دی ڈور اسٹیپ ان کو جابس مل جاتی ہیں, وہ ذکر کیا, وہ ان کو بہت بڑا ان کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے. پھر پانی دیتے ہیں آپ نے, ڈرنکیبل واٹر جو پورٹیبل ہے وہ ہم دیتے ہیں. کراچی میں پرٹیکولر وہ گوٹس جو ہیں ان کو ہم دے رہے ہیں. سب نے تعریف کی بھائی. پھر اس میں جناب وہ جو ہماری جو ہیں جو موبائل جو ایمبولینسز وہ جاتی ہیں پیریوڈیکلی اور لوگوں کو چیک کرتی ہیں اور فری میڈیسنس دیتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو کووڈ کے دنوں میں ملینز کے جو ہیں وہ فوڈیبل آئٹمس بھی جو ہیں وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کی گئی ان لوگوں کے لیے. اس کے بعد ان کو بعض جگہوں پہ ووکیشنل سکولز ہیں بچیوں کے لیے تاکہ وہ اسکلز سیکھیں اور وہ سیلف سسٹینڈ ہو جائیں, کچھ کمانے کے قابل ہوں. تو اس میں میرے خیال میں جو بہت دو بڑے کام ہیں وہ ہے کہ میڈیکل کا, کہ ہم وہاں پہ ہاسپٹل بڑی جگہوں پہ بنے بڑے بڑے ہاسپٹل بھی, اور سکولز اور کالجز ہم اپنے جو ہے اس وقت 24 کے قریب جو سکول ہیں اور کالجز وہ چلا رہے ہیں, اور ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں وہ وہاں پہ ہر جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ ہمارے اپنے جو امپلائیز ہیں وہ ان کی فیملیز اور جو ہمارے لوگ ہیں وہاں کے ارد گرد ان کو فائدہ ہوتا ہے. بہت فائدہ. تو میرے خیال میں یہ ہم لوگ اس سے میں یہ کہنا کانشیس ہیں. چاہتا ہوں کہ آپ سے کہ یہ ایک تو بات یہ ہے کہ انسانی خدمات اور جو آپ کے وسائل ہیں وہ اس حوالے سے جو ان کو آپ نے اپنے آدمیوں کو اتنا ٹرین کر دیا ہے, جیسا کہ ہم نے سوال تو کر دیا تھا وہ پہلے بھی, آپ نے جواب بھی دے دیا تھا کہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنا چھوٹا پاور پلانٹ بنا سکیں. تو اب سوال یہ ہے کہ جو اس میں اب یعنی ہم ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں, جس میں آپ نے کل اس میں 21 تاریخ کو جو ذکر کیا وہ یہ کہا کہ پیاس ہمارا جو ہے دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہے. اس کے علاوہ جو ہے سر ہمارے پاس میں نے عرض کیا کہ چیسنٹ کے نام سے کراچی میں, ادھر چشمہ پہ, اور کنپو کے نام سے یہ بہت بڑے دو ادارے ہیں جو کہ ان کی جو ہمارا جو ہے ٹیکنیکل اسٹاف بھی ان کو بھی ٹرین کرتے ہیں. ایون ریئیکٹر آپریشن کے لیے وہاں پہ ٹرین کر کے تو PNR ان کا دیتا ہے امتحان, پھر ان کو کلیئر کرتا ہے, ان کو لائسنس دیتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ویلڈنگ کے لیے انسٹیٹیوٹس ہیں جو دکھانے کے لیے. پھر NCNDT کے جو ہے نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹنگ اس کے لیے ہمارے پاس ادارے ہیں جو کہ ایک سینٹر ہے IEA کی بھی ریکگنائزڈ کہ جہاں پہ ریجنل جو ہیں لوگ بھی آگے ٹریننگ اور باقی کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہمارا جو پیاس جو ہے یہ بھی جو ہے یہ کولیبریشن سینٹر ہے IEA کا, تاکہ فار دی بیٹر کولیبریشنز جو ہیں. دین ٹو ایکوائر دی نالج اینڈ ادر تھنگس ہمارا بڑی کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک سمر کالج ہم اسے کہتے ہیں, وہ ہر سال 46 ایئرس ہے, ایوری ایئر اٹ از دیئر. اس میں نوبل لاریٹس بھی باقی بڑے بڑے انجینئر سائنٹسٹ آتے ہیں اور وہ آ کے ہمارے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, اینڈ دیٹ وے آلسو دی نالج از بینگ براٹ بیک. اچھا وہ تو دیکھو آئیے کہ آدمی نے جس انداز سے آپ کی تعریف کی ہے اس سے پہلے والے جو کیا نام تھا یوکیا امانو نے کی تھی وہ تو کمال کر دیا تھا اس آدمی نے. اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ نے جو وینٹیلیٹر بنایا ہے, جی سر, اس کے علاوہ جو آپ نے بہت سے جو آپ کا جو آئسوٹوپ ہے, جی یہ بھی تو پھر آپ نہ صرف یہ کہ اپنے ہسپتال جو آپ کے 18 کینسر ہاسپٹل ہیں ان کو دیتے ہیں بلکہ اور لوگوں کو دیتے ہیں نا. اس میں سر یہ ہمارا جو ایک ریسرچ ریئیکٹر ہے کراچی میں جو میں نے عرض کیا کہ ہم اس کو ریپلیکیٹ بھی کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم یہ آئسوٹوپس بناتے ہیں اور وہ جتنے ہمارے ہاسپٹلز ہیں اور باقی درجنوں دوسرے ہاسپٹلز وہاں پہ ہم دیتے ہیں. اس کے ساتھ اسے ہم کہتے ہیں ڈرائی کٹس. وہ ڈرائی کٹس ہوتا ہے کہ جس آرگن کے لیے وہ ریڈیو آئسوٹوپ چاہیے تاکہ وہ باڈی میں جا کے وہاں پہنچے, تو وہ ڈرائی کٹس بھی جو ہے وہ مختلف قسم کی ہم خود بناتے ہیں اور ہم اپنے ہاسپٹل میں اور باقی جگہ پہ دیتے ہیں. باقی رہ گیا آپ نے بات کی ہے ہمارا جو وینٹیلیٹر کی, الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ ہمارا ایک ڈیولپمنٹ کی ہے ہمارے ایک سینٹر نے جو کہ انسٹرومنٹ کنٹرول اینڈ کمپیوٹر سینٹر ہے. تو انہیں چیلنج دیا گیا جی کہ آپ نے کس ملک کی ضرورت تھی وینٹیلیٹرس, اینڈ دے ہیو ڈیولپڈ. اور یہ پہلا وینٹیلیٹر ہے ملک کا جو کہ ہمارے PEC نے, پاکستان انجینئرنگ کونسل اور DRAP نے دونوں نے بہت ہی سیکروٹنی کے بعد
ٹیسٹنگ کے بعد کلینکل ٹرائلز کے ڈریب کیا ہے بعد جی؟ ڈریب جو ہے یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے جو کہ اس پہ بہت ہی سخت قسم کا اتھارٹی ہے اور وہ اس کو دیکھ کیونکہ اٹس اے میٹر آف لائف. تو یہ جو ہے اس میں دنیا کے جو اچھے وینٹیلیٹرز ہیں آئی سی یو کے لیے, یعنی کووڈ میں بھی آپ نے اپنے سر ڈال دیا, ہم نے ڈالا اور ہم نے بہترین طریقے سے ان ہیوج کوانٹیٹیز جو ہے ہم نے یہ سینیٹائزرز اور ہم نے ڈس انفیکٹنٹس اور یہ چیزیں بھی ہم نے دی. پھر آئی اے کے ساتھ ہی انہوں نے ہمیں ہیلپ کی, ہم نے لیبارٹریز اسٹیبلش کی جس پہ کہ کووڈ کے ٹیسٹ ہو سکیں اور انہوں نے ہمیں اکوپمنٹ دیا اینڈ آئی ایکنالج ہول ہارٹیڈلی آئی اے فار دیٹ میٹر. اچھا جی, اب یہ تو بات ہوگی, یعنی آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ہے وہ تعلیم کے میدان میں بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے اور اتنا بہترین ادارے ان کے پاس ہیں. کینسر کے اس کے پاس ہاسپٹل صحت کے میدان میں اس کا کام بہت شاندار ہے. اس کے علاوہ اس کا جو ہے زراعت کے اندر اب ہم نے وقتی طور پر چھوڑا ہے, اس کو زیادہ ٹچ نہیں کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ بات ضرور ایک بار زیر بحث آ رہی ہے کہ ہماری کراپ کیوں کم ہوئی ہے. جو اس میں کاٹن کی, تو اس میں جو بعد میں سمجھ میں ہمارے آیا کہ وہ گنا زیادہ لے رہے ہیں لوگ, کاٹن سے شوگر پین پہ شفٹ ہو جاتے ہیں, پھر شوگر کا ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر اور تیسرا جو ہے صحت بھی آ گیا, زراعت آ گئی, تعلیم آ گیا, اور دوسرا کون سے ایریا ہیں جس میں آپ خدمت انجام دے رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو مکینیکل ورک شاپس ہیں ہمارے پاس, ایچ ایم سی اب ہمارے پاس ہے, یہ ایک یونٹ جو ہے ہم نے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا ہے اور یہ دوبارہ ایک فعال یونٹ بنتا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ یہاں سے بہت سارے کام جو ہیں ملک کے سیمنٹ کی جو فیکٹریز ہیں یا جو شوگر کی ہیں باقی ہیں, اور بے شمار کام وہاں سے بھی ہو سکتے ہیں. اور جو ہماری یہ ورک شاپ چیئرمین صاحب, اگر میں یہ بات کہوں آپ سے, جی سر, کہ ہمارے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ پاکستان ایسا ملک ہے جس نے ایٹمی قوت میں بھی, ایٹمی معاملات میں بہت ترقی کر لی ہے, جی سر, لیکن سوئی نہیں بنا سکتا. لیکن اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری جو علم تھا, جو ہماری نو ہاؤ تھی, ہماری نالج تھی, وہ اب نیچے جا رہی ہے, ساری انڈسٹری کو سنبھال رہی ہے, سنبھالنے کے لیے. میرے خیال میں جو تھا ہمارا کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس, وہ کام کے بعد میرے خیال میں جو سوشو اکنامک پہ ہماری کنٹریبیوشنز ہے وہ بڑی کمال کی ہے. یہ اگر آپ دیکھیں نا تو جو یو این ہیں انہوں نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ان نے 17 کے قریب آئیڈینٹیفائی کیے کہ 2030 تک یہ کرنے چاہیے. ہم اپنا حصہ اس میں ڈال رہے ہیں اور 11 کے قریب جو ہیں چیزیں, پاورٹی الیویشن ہے, اور اس کے بعد پاور ہے, کلین واٹر ہے, ایجوکیشن ہے, جی وہ کولیبریشن ود ادر کنٹریز, وہ ساری جو سائنس کی ہے, اس میں ہم کو تقریباً 11 پہ ڈائریکٹلی اور 11 انڈائریکٹلی ہم اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. جی سر, آپ بتائیے. وہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو علم ہے ہمارا, جی, وہ اوپر سے فلو ہو کر اب نیچے کی سطح پر جڑوں میں ہمارے یعنی اپنے صنعتوں کے اندر, جی, ہمارے دوسرے اداروں کے اندر جا رہا ہے. الحمدللہ یہ میں کہہ سکتا ہوں. بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایکوائرڈ نالج ہوتا ہے جب ملک میں آ جاتا ہے تو دین دی انٹریکشنز کے ساتھ نا وہ پھر پھیلتا ہے اور اس کو آگے سے آگے جو ہے نا دیا سے دیا پھر جلتا ہے اور یہ کام ہوتا رہتا ہے. مطلب ہوتا یہ ہے نا کہ اگر آپ کا ہیڈ اچھا ہے تو آپ کا ادارہ اچھا ہوتا جائے گا. اور وہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے بچپن میں کہ اگر آپ کو جو ہے وہ نالج جو ہے اوپر سے شروع ہوتی ہے, پھیلتی چلی جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. اگر آپ کا ٹیچر اچھا ہے تو آپ کی کلاس اچھی ہو جائے گی. آپ کا ہیڈ ماسٹر اچھا ہے تو آپ کے سارے ٹیچر بھی اچھے ہو جائیں گے. تو یہ جو کام آپ کر رہے ہیں, تو مجھے تو آج جو آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا ہے, جب آپ انڈسٹری کو شامل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انڈسٹری کو جدید کر رہے ہیں, جدید لیول پہ لے آ رہے ہیں, اور آپ ویلیو ایڈڈ چیزیں بنانے کی طرف ان کو اس کا رجحان بڑھا رہے ہیں. اس میں نصر صاحب میں بتاؤں آپ کو, یہ بڑا ہی میرے خیال میں اطمینان بخش چیز ہے کہ لوگ بڑے ریسپانسو ہیں. جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ نیشنل امپورٹنس کے کام کرنے ہیں تو دے کم وتھ فل ہارٹ, دے آر آلسو نیڈ. ہاں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ جی کام کریں. اور میں نے دیکھا ہے کہ اٹامک انرجی کے لیے دے آر ویری کائنڈ, ان کو ایٹم کے نام سے ان کی محبت بہت ہے, محبت ہے ان کی. تو اللہ یہ اور ہمیں کام کرنے کی توفیق دے, میں یہ کہوں گا. اچھا, میں بھائی کئی دفعہ ادویات کا ذکر کیا ہے. جی سر. لیکن اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ جو کٹ بنا رہے ہیں, جی سر, یا جو چیزیں اور بنا رہے ہیں, وہ اس کی طرف میرا اشارہ تھا. جی سر, وہ بھی ہیں, اور اس میں یہ ریڈیو آئسوٹوپس بھی ہیں ان اے وے, وہ ڈائگنوسٹک کام کے لیے بھی ہیں یا تھراپیوٹک, وہ اس کو ٹھیک بھی کرتے ہیں. جیسے ہمارا لاہور کا جو سینٹر ہے ان مول,
اس میں تھیرانوٹکس کہ وہ اس کو ڈائگنوسٹک کا کام بھی کرتا ہے اور تھیراپیوٹک اس کو ساتھ ٹھیک بھی کر دیتا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کراچی سے بڑے ہاسپٹلز جو ہیں وہ لاہور والوں کو ریفر کر دیتے ہیں کیسز کہ جی آپ وہاں جائیں, دی فیسلٹیز دیئر. جی سر, ان مول میں اور نوری میں اس وقت 2 جگہ پہ پاکستان میں یہ جو ہے یہ والا کام ہو رہے ہیں. اچھا جی, آپ کا انتہائی مشکور ہوں. بہت شکریہ. اور آپ کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو جی. آپ کے انجینئرس کو اور آپ کے خصوصاً آپ کے جو ممبر پاور ہیں جی ان کو اور آپ کی ساری ٹیم کو میں ان کی بہاف پہ آپ کو اور پوری قوم کو مبارک دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا جو اچیو ہوا ہے, اور اللہ مبارک کرے اس قوم کو, اللہ مبارک کرے اس کی ترقیاں جو ہیں وہ دن دگنی رات چگنی ہوں, ہمیں خوشیاں ملیں. آمین ثم آمین. ناظرین کرام, اس کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ جو انٹرویو ہوا ہے اس کا جو اگر حاصل ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں کہ علم اور جو ویلیو ایڈڈ چیزیں کے بارے میں ہم باتیں سوچتے تھے وہ کام اب شروع ہو گیا ہے. پاور پلانٹ, پہلے تو ایک تو بات یہ ہے کہ انرجی کی جو ضرورت تھی وہ ہماری قریب پوری ہو گئی ہے, اور دوسری جو ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے 8 مہینے کے اندر. تو اس کے علاوہ جو بڑی چیز اچیومنٹ ہوئی ہے وہ ہمارا صنعت کار ریڈی ہے, آن مارک ہے کہ وہ جو ویلیو ایڈڈ چیزیں بنائیں تاکہ ہم ترقی کے مناظر طے کر سکیں, اور ہمارے پاس جو ہے جو پیسوں کی کمی ہے, ہم جو مقروض ہیں, یہ ساری چیزوں سے ہمیں نجات ملے. ناظرین کرام, اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.